جی ایک دفعہ پھر مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں لوگوں کی عقیدت نظر آتی ہے جو کرسمس مناتے ہیں۔ ہم جب بچپن میں کرسمس مناتے تھے، ابھی بھی گاؤں کے اندر تمام مسیحی گھرانے اپنی دیواروں پر، اپنی چوکھٹوں پر، اپنے منڈیروں پر موم بتیاں جلاتے ہیں۔ وہ ایک اچھا سما لگتا ہے، یہ ان کی عقیدت کا اظہار ہے۔ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو کیک بھیجتے ہیں۔ بائبل کے اندر ہمیں ایسے کئی واقعات نظر آتے ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کے ساتھ اپنی انتہائی عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے۔ تو جو عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ عقیدت ہی دراصل ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ ہم کرسمس کو منائیں۔ 3 وائز مین مجوسی، ان کا ذکر ہے کہ یہ مشرق سے سفر کر کے ان کو پتہ چلا کہ دنیا کا بادشاہ پیدا ہوا، تو وہ دوسرے تیسرے ملک میں سفر کر کے دوسرے تیسرے ملک سے وہاں پہنچے، اور اس وقت سفر ہوتا تھا اونٹوں پر یا پیدل سفر، جہاز اور ٹرین تو نہیں تھی۔ یہ ان کی عقیدت کا اظہار ہے کہ سفر کر کے 3 قیمتی گفٹ انہوں نے مسیح یسوع کو پیش کیے، سونا، مر اور لباں۔ یہ تینوں قیمتی گفٹ تھے۔ پھر یہ سفر ہو سکتا ہے کہ سال میں کیا ہو، 2 سال میں کیا ہو۔ یہ بھی ان کی عقیدت مندی کا اظہار ہے کہ وقت نکال کے وہ مسیح یسوع کو سجدہ کرنے گئے اور اس کے سامنے اپنے قیمتی گفٹ رکھے۔ ارمتیہ کے یوسف کا ذکر ہے کہ اس نے اپنی قبر مسیح یسوع کو پیش کر دی۔ یہ بھی اس کی عقیدت کا اظہار ہے۔ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے کہ قبر پیش کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس علاقے میں پتھریلی زمین میں بعض حیثیت والے لوگ اپنی قبر اپنی زندگی کے اندر کھدواتے تھے، جس پر 5-6 مزدور لگا کے ہفتہ 10 دن کام کرتے تھے۔ تو اس نے مسیح یسوع کو اپنی قبر بھی پیش کر دی۔ یہ اس کی عقیدت کا اظہار تھا۔ تو اگر ارمتیہ کا یوسف اپنی عقیدت کے اظہار میں اپنی قبر پیش کر سکتا ہے، اگر وائز مین میلوں کا سفر کر کے قیمتی گفٹ یسوع مسیح کو پیش کر سکتے ہیں تو ہم کرسمس کیوں نہ منائیں۔ نیکودیمس نے مسیح یسوع کی لاش پر ملنے کے لیے 50 کلو قیمتی مسالہ پیش کر دیا۔ یہ اس کی عقیدت کا اظہار تھا۔ ایک عورت جس کے پاس جٹا ماسی کا عطر تھا، اس نے پوری شیشی مسیح یسوع پر قربان کی۔ یہ اس کی عقیدت کا اظہار ہے۔ آج کل تو پرفیوم عام ملتے ہیں، لیکن اس وقت فلسطین میں ہندوستان سے یہ قیمتی عطر امپورٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس کی عقیدت اور محبت کا اظہار ہے، جس کے جواب میں مسیح یسوع نے کہا کہ جہاں کہیں بھی انجیل کی منادی کی جائے گی، جو کچھ اس عورت نے کیا اس کی یاد میں اس کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا۔ شاگردوں نے مسیح یسوع کی عقیدت اور اس کے حکم کی تابعداری اور حق شاگردیت ادا کرتے ہوئے اپنی زندگیاں قربان کر دی تھی۔ تو یہ ان کی عقیدت کا اظہار تھا۔ اور آج تک تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 4.5 کروڑ مسیحی اپنی جانوں کے نذرانے مسیح یسوع کے نام کی خاطر پیش کر چکے ہیں۔ یہ ان کی عقیدت کا اظہار ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم کرسمس کیوں نہ منائیں؟ ہمیں خوشی منانے سے منع کیا جائے؟ ہم تو منائیں گے۔ اعمال کی کتاب میں کچھ جادوگروں کا ذکر ہے جن کے پاس 50,000 روپے کی کتابیں تھیں، جن سے وہ اپنا روزگار کماتے تھے۔ لیکن جب وہ مسیحی ہوئے تو انہوں نے وہ 50,000 کی کتابیں صحن میں رکھ کے ان کو نظر آتش کر دیا۔ یہ مسیح یسوع کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت کا اظہار تھا۔ تو یہ کہنا کہ بائبل میں اس کی بیسز نہیں ہے، بیسز ہے۔ میں قرآن مجید میں بھی بتا دیتا ہوں کہ سورہ مریم اس کی 32ویں یا 33ویں آیت میں کہ سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں جی اٹھوں گا۔ تینوں دن اسپیشلس ہیں۔ بلکہ یہ مجھے ترجمہ دکھائیں، یہ دے دے پیپر رکھا ہوا۔ نہیں وہ نکال کر یہ دوسرا سورہ مریم کی 32 آیت۔
تو اس ترجمے کے اندر، باقی تراجم کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ سلام مجھ پر، لیکن اس ترجمے کے اندر یہ اہل حدیث کا ہی ترجمہ ہے، لکھا کہ سلام اس دن پر. چلیں ٹھیک ہے. جی اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو اس دن کا تینوں یوم اسپیشل ہے. مسیح یسوع کا پیدا ہونا، ان کا مرنا اور اس کا جی اٹھنا، تینوں دن اسپیشل ہے. تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کو مسیحیوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تینوں دن منانے چاہیے. ان کی موت کا دن، ان کے جی اٹھنے کی عید، ان کے پیدا ہونے کی عید آپ کو منانے چاہیے. تو بعض لوگ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جی اٹھنا یہ شاید روز قیامت کی بات ہے، لیکن میری دانست میں روز قیامت کو تو ہر بندہ جی اٹھے گا. تو پھر وہ اسپیشیلٹی کیا ہے؟ یہ اسپیشیلٹی ہے. پھر یہ سورہ المائدہ کی 114 آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما جو ہمارے لیے، یعنی ہم جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے. اچھا، یہ ترجمہ کرنے والے نے خوشی کی بات لکھ دی، لیکن عربی ترجمے کے اندر لکھا عید. تو آپ کو ہلو جی، المائدہ کی 114 آیت، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما جو ہمارے لیے، یعنی ہم جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے. اوریجنل عربی کے اندر جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے عید ہو جائے، عید کا لفظ ہے. تو پھر قرآن مجید میں آپ کو کسی عید منانے کا حکم نہیں ہے، یہ عید کا واضح حکم ہے، تو یہ عید آپ منائیں نا. پھر المائدہ جو آسمان سے اتری ہے، جو کھانا آسمان سے اترا، وہ مسیح یسوع نے کہا جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. تو جس دن یہ روٹی اتری ہے اسی کی عید ہم کرسمس کے طور پر مناتے ہیں. تو آپ کو تو اس کا حکم ہے کہ آپ منائیں. اور لاہور کے اندر ایک تنظیم جو ہر سال عید مائدہ مناتے ہیں، اب مجھے نہیں پتہ مناتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ عید منانی چاہیے. جو نس کے طور پر حکم ہے کہ آنے والوں کے لیے بھی، جو بعد کے ان کے لیے بھی ایک خوشی کی بات ہے، کہ عید کی بات ہے، تو منانی چاہیے. اچھا، جس عید کا حکم نہیں ہے وہ آپ زور و شور سے مناتے ہیں، جس کا حکم ہے اس کو نہیں مناتے. 4 سال بعد لیپ ایئر کو منا لیا کریں، لیکن منایا کریں. کرسمس کے متعلق پائے جانے والے کچھ ابہام ہے. ایک مولوی صاحب نے جس طرح، اچھا یہ چند سالوں کے بعد کسی نہ کسی مولوی صاحب کو کوئی دورہ پڑتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے. ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا، مبشر لقمان نے بھی کہہ دیا کرسمس نہیں منانا چاہیے، کرسمس کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بھی باتیں کر دی. اور یہ ابھی مولانا عبد المنان صاحب کو بھی کچھ ہو گیا تو وہ بھی کرسمس کے متعلق بولنے لگے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میری کرسمس نہ کہیں، میری کرسمس کا مطلب ہے کہ خدا نے بیٹا جنا، تو یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، تو آپ میری کرسمس نہ بولیں. میں حیران ہوں کہ آپ کی انگریزی کمزور ہے، آپ کی عربی بھی، اس کا بھی مسئلہ، آپ کو اردو کا بھی مسئلہ. یہ جو میری ہے، یہ وہ جو میری کرسمس جس کا انہوں نے بیٹا جنا، وہ اگر MARRY میری ہو جس کا مطلب شادی کرنا، یہ وہ نہیں ہے. یہ MERRY میری کا مطلب ہے خوشی کرنا. تو ذرا دیکھ تو لیا کریں پھر بات کیا کریں. بہرحال اس کی مولوی صاحب کی اس بات کو لوگوں نے مانا نہیں ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لازمی میری کرسمس کہتے ہیں، اور ہم بھی ان کو ظاہر ہے کہ عید کی مبارکباد دیتے ہیں، اور دینی چاہیے. معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو ان کا جو دن مناتے ہیں، اگر آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے،
لیکن آپ کو ان کے دن کی مبارکباد دینی چاہیے، ہم تو دیتے ہیں اور شرکت بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سورج کے دیوتا کا دن ہے، یہ بھی سورج کی، چونکہ انگریزی میں اس کو بھی سن کہتے ہیں اور بیٹے کو بھی سن کہتے ہیں، تو یہ بھی غلطی لگی۔ وہ شاید یہ سمجھے کہ یہ سورج والے سن کو مانتے ہیں، حالانکہ ہم SON مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ شاید کوئی فیلسی ہے ان کی۔ بہرحال ہم اگر سورج کی بات بھی کرتے ہیں تو میٹافوری